الحمد لله الحمد لله الذي جل وعلا وصلوات العطرة على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وإعلام الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وقال نزل جبريل عليه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه ستكون فتن. قال فما المخرج منها يا جبرائيل؟ قال كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل صد احترام سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور اس مجمع میں شریک مسلمان ساتھیوں، ہماری مفتی صاحب نے جو ارشادات فرمائے یہ 10 سال میں اپنے آنکھوں سے بہت قریب سے میں دیکھ چکا ہوں. پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر دنیا میں بھی. یہ الگ موضوع ہے. ہماری لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی علماء ہے. میں ساتھیوں کو کبھی کبھی کہہ رہا تھا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی علماء ہے، اس کا مثال ایسا ہے کہ آپ کے محلے میں اور گاؤں میں کوئی ایک پائپ لائن آیا ہوا ہے پانی کا. اگر وہاں پہ کوئی آدمی محلے کا 2 3 4 5 بندے جمع ہو جائے اور اس میں زہر ڈالنے کا کوشش کر لے اور یہ مسلمان اس کو منع نہ کر لے، یہ محلے کے لوگ اس کو منع نہ کر لے اور اس کے ذہن اور فکر میں یہ سوچ ہو کہ میں نے اس ٹنکی سے پانی پینا ہے اور اس پائپ سے میں نے پانی پینا ہے، لیکن زہر کے علاوہ پانی میں نہیں پینا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ میرے خیال میں یہ مسلمانوں کا یہ خیال غلط ہو جائے گا، یہ مسلمانوں کا غلط تصور ہوگا. جتنے بھی لوگ ہوں گے یہ زہر کے پانی پئیں گے. یہی مثال ہے ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے ایوان اقتدار کا. اگر کوئی قانون بن جائے، آپ 100 مرتبہ کہے کہ میں نے اس کو نہیں مانا ہے، لیکن وہ آپ کے ملک کا قانون بنا ہوا ہے. بہرحال یہ الگ موضوع ہے. ہم یہاں جس مجلس میں تشریف فرما ہے آپ حضرات، یہ خیر کا مجلس ہے، خیر کا مجمع ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لوگ ایک جگہ میں جمع ہو جائے، اس لیے جمع ہو جائے کہ ہم کچھ سن لیں اور اس پر عمل کر لیں. اللہ رب العالمین آسمانوں سے فرشتوں کا ایک جماعت بھیج دیتا ہے. اس لیے بھیج دیتا ہے کہ اس لوگوں کو دیکھ لو. کس لیے لوگ جمع ہوئے ہیں؟
کوئی شادی کا پروگرام ہے، کوئی جلسہ ہے، کیا پروگرام ہے؟ تو وہ فرشتے یہاں آ کر کے مجمع میں بیٹھ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کے پاس مسلمانوں کا یہ رپورٹ لے جاتا ہے کہ فلان جگہ میں لوگ جمع تھے. کیوں جمع تھے؟ اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے. وہ کہہ رہا ہے اس لیے جمع ہو گئے تھے کہ ایک دین کا مجمع تھا، بچوں نے قرآن پڑھ لیا تھا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذکر ہو رہا تھا اس مجلس میں. تو اللہ رب العالمین اس کو فرماتا ہے کہ اچھا، وہاں لوگوں کو جنت کا ترغیب دلایا جا رہا تھا، لوگ اس لیے آئے ہوتے کہ ہمیں کچھ ملے. جنت دیکھ لیا تھا؟ نہیں دیکھ لیا تھا. پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ جہنم سے. اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جہنم دیکھ لیا تھا؟ وہ کہہ رہے کہ نہیں، جہنم نہیں دیکھ لیا تھا. لیکن علماء نے اس کو جنت اور جہنم کی، جنت کے فضائل اور جہنم کی خوفناک مناظر بیان فرمائے تھے. تو اللہ رب العالمین اس لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ آپ گواہ رہو، اس بات پہ گواہ رہو کہ اس مجمع میں جتنے بھی لوگ ہیں اس کو میں نے بخش لیا ہے. فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے عرض کرے کہ یا رب العالمین، یہیں پہ کچھ لوگ ایسے آئے ہوئے تھے کہ وہ اس مجلس میں اس کا بھی ذاتی خود کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ کسی ایک آدمی کے ساتھ ملنا چاہتے تھے. سارے ساتھی آگے آگے بیٹھ جائیں. تقریر کو جانے تو وہ ایک آدمی اللہ رب العالمین فرشتے اس کے سامنے عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، اس مجمع میں ایک دو ایسے بندی بھی آئے تھے کہ وہ کسی کے ساتھ اس کا کام تھا، وہ جلسہ دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے. وہ حفاظ کرام اس مجمع میں شریک نہیں ہونا چاہتے، لیکن کسی کے ساتھ اس کا کام تھا، اس وجہ سے آئے تھے. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے کہ میں اتنا بڑا مہربان رب ہوں کہ ساری کے مجمع کے لوگوں کو بھی میں نے بخش دیا، اور اس کے ساتھ جو لوگ دوسرے سے ملنے کے لیے آئے تھے اس کو بھی میں نے بخش لیا. یہ بہت بڑا پروگرام ہے اللہ کے دربار میں. اور اللہ کے دربار میں ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ کو بخش دو، کچھ کو مت بخش دو. عمر ابن عبدالعزیز مسلمانوں کا بہت بڑا عالم، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہوا ہے. وہ مسلمانوں کا حکمران تھا. اس کے پاس رہائی کی کچھ ایک بری عورت آ گئی. اس کو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ شہد کھا لیں. تو وہ انہوں نے ادھر ادھر رشتہ داروں کے پاس جا کر کے پوچھ لیا. انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس نہیں، لیکن ہمارا جو حکمران ہے عمر ابن عبدالعزیز، اس کے بیت المال میں شہد ہوں گے. ہمارے دیہات کے لوگ، ہم بھی دیہات کے ہیں. انہوں نے ایک پیالہ لے کر کے بادشاہ کے دربار پہنچ گئے.
چوکیدار سے مل گئی، چوکیدار کو بتا دیا کہ میں عمر ابن عبدالعزیز کے رعایا کے ایک خاتون ہوں، مجھے شہاد چاہیے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے پاس جب یہ پیالہ پہنچ گیا اور یہ بی بی کا فریاد پہنچ گیا، اپنے خزانچی کو بتا دیا کہ ایک بڑا ٹین بنا کر کے اس میں جو شہد پڑی ہوئے اس بی بی کو دے دو۔ بادشاہ نے، اس بیوی نے جب وہ پورا ٹیم دیکھ لیا 15-16 کلو کا، وہ بڑے حیران ہو گئی کہ میں نے تو پیالے کے مطابق شہد مانگ لیا تھا اور بادشاہ نے بڑا ایک ٹین بنا کر کے دے دیا ہے۔ تو اس چوکیدار کو انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے پیالے کا شہد مانگ لیا ہے، ٹین کے ساتھ میں کیا کر لو۔ جب عمر ابن عبدالعزیز کے پاس دوبارہ یہ بی بی پہنچ گئی، انہوں نے کہا کہ بی بی آپ کا شان یہ ہے کہ آپ پیالہ مانگی، میں بادشاہ ہوں، مجھے پیالے میں شہد دینا مجھے عیب لگتا ہے، میرے حکمرانی میرے شان اور جلال کی یہ مناسب نہیں، آپ کے سوال پیالے کا تھا اور میں نے ٹیم دے دیا۔ اللہ کا جو شان ہے وہ یہ نہیں کہ اس کو بخش دو اور اس کو نہیں بخش دو۔ ایک حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا روایت نقل کرنے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، جوانی اس نے بربادی میں گزاری ہے، بڑا مال تھا اس کے ساتھ، بہت سے اسباب تھے اس کے ساتھ، عیش اور عشرت تھے اس کے ساتھ، سب گھر والے اس کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ ابھی وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو فالج بیماری ہو گئی ہے اور غربت اور افلاس کی وجہ سے اور ضعف کی وجہ سے اس کی کمر ٹیٹی ہو گئی۔ وہ رات کو اٹھتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا ہاتھ بھی ہلتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے سوال کر دیتا ہے کہ یا اللہ میں نے بہت سے گناہ ہی کیا ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں چھوڑائے، جو بھی میرے بس میں تھے اس گناہ کو میں نے کر ڈالیا۔ یا اللہ ابھی مجھے اپنوں نے بھی چھوڑا ہے، دوسروں نے بھی چھوڑا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ چاہیے کہ اس کو میں ابھی کہہ دوں کہ اب تو جوان تھی، اس وقت میں کیوں یاد نہیں تھا آپ کو، آپ کے ہاتھ ٹھیک تھے اس وقت آپ کو میں کوئی کیوں یاد نہیں تھا، آپ کے زبان ٹھیک تھا اس وقت آپ کو میں کیوں یاد نہیں تھا، لیکن میرا رحیمانہ شان، میرا عظمت اور میرا بادشاہی مجھے یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں اس بندے کو کہوں کہ ابھی میں آپ کا سوال قبول نہیں کر لیتا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت بھی اس کو کہتا ہوں کہ اے بندہ آپ جس چیز کا معافی چاہتا ہے معافی چاہے، میں بخش دیتا ہوں آپ کی گناہوں کا۔ تو اس وجہ سے ہمیں سب کو چاہیے، ہم سب گناہگار ہیں، خواص بھی گناہگار ہیں، عوام بھی گناہگار ہیں، عواموں کے اپنے گناہ ہیں، خواصوں کے اپنے گناہ ہیں۔ اللہ کے دربار پر لکھا ہوا ہے فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یہ ہمارے عدالتوں میں لکھا ہوا ہے، تحصیل پہ لکھا ہوا ہے، ضلع میں لکھا ہوا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ اپنا اپنا منوگرام ہوتا ہے۔ اللہ کے دربار کا منوگرام یہ ہے فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے بلاؤ میں آپ کی انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں۔ اور یہ جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے پاکستان کے علماء جو محنت کر رہے ہیں، میں مدینہ یونیورسٹی میں ایک مرتبہ گیا ہوا تھا، تو میرے ساتھ ایک بچہ تھا، وہیں پہ میں اس کو داخل کروانا چاہتا تھا۔
تو یونیورسٹی میں ہم صبح پہنچ گئے اور ہمیں بتا دیا کہ اس حال میں آپ کی بچی کا امتحان ہوگا. جب بچہ اندر گیا امتحان لے لیا، تقریباً گھنٹہ آدھا گھنٹہ امتحان لے لیا. وہ بچہ جو میں لے گیا تھا وہ بھی باہر آ گیا، وہ ممتحن بھی باہر آ گیا. بڑا باڑی تھا، اس کا سفید ریش آدمی تھا. اس نے مجھے بتا دیا کہ آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا پاکستان سے. یہ بچہ، میں نے کہا یہ بھی پاکستان سے ملا ہوں. تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ کی پاکستان کے مدارس میں تو بہت اچھے محنت ہو رہے ہیں. یہ بچہ قاری ہے؟ میں نے کہا قاری نہیں، قرآن یاد کیا ہوا ہے اس نے. تو اس نے بڑا تعجب سے مجھے بتا دیا کہ پاکستان میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. الحمدللہ ہم بہت فخر سے کہتے ہیں کہ یہ مدارس جو چل رہے ہیں یہ آپ کی چھتوں پہ چل رہے ہیں. پنجاب کا تو مجھے پتہ نہیں، اپنے صوبے کا مجھے پتہ ہے. یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو فنڈ دیں گے، میرے خیال میں سن 2016-17 EDP تھا یا 17-18 EDP تھا. تو ہمارا جو منسٹر صاحب تھا وہ بھی، اس کا بھی تھوڑا سا داڑھی تھا، چھوٹی داڑھی والا تھا. ایجوکیشن کا تقریباً ہمارے صوبے میں میرے خیال میں 70% سے باہر زیادہ بجٹ اس کے لیے رکھا جاتا ہے. مدارس کے لیے کتنا؟ 8 لاکھ روپے. 300 ارب بجٹ میں 8 لاکھ روپے مدارس کے لیے. تو 8 لاکھ میرے خیال میں اگر پشاور میں تقسیم کیا جائے، میرے خیال میں 5-10 ہزار اس کو ملے گی. یہ مدارس آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں. اور یہ مولوی صاحبان نہیں، مجھے پتا ہے ہمارے زیادہ سے زیادہ تنخواہ جو بڑا مولانا صاحب ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں، اس کا 10,000 15,000 20,000 سے اوپر کسی کا نہیں ہے. لیکن ایک بات بتاؤں کہ مولانا صاحب کے لباس کو دیکھ لو، مولانا صاحب کی خوراک کو دیکھ لو، مولانا صاحب کو جو اللہ دے رہا ہے، آپ دے رہے ہیں، اللہ کی وجہ سے دے رہے ہیں. مولانا صاحبان کو گھر میں 2-3 قسم کا، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، 2-3 قسم کا سالن ہوتا ہے روزانہ. اور آج یہ لوگ جتنی بھی پریشان ہیں، ہم رزق کی وجہ سے پریشان ہیں. آپ یقین کر لو، ایک بادشاہ گزرا ہوا ہے، بس میں یہ بات کر کے ختم کر لیتا ہوں. ایک بادشاہ گزرا ہوا ہے، اس بادشاہ کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ ایک حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء کہ اگر کوئی نبی کے وارث کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ انبیاء کے وارث ہے، اس کے دل میں یہ تھا کہ یہ علماء نے اپنے مفادات کے لیے، اپنے خوراک اور پوشاک کے لیے، فوائد، دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے یہ علماء نے اپنی طرف سے یہ حدیث گڑھا ہوا ہے. دوسری بات، اس بادشاہ کی ذہن میں یہ تھی کہ یہ بڑے لوگوں کے گھروں میں پردے کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ میرا جو باپ ہے یہ سبکتگین میں اس کا صحیح بیٹا ہوں یا نہیں ہوں. یہ 2 باتیں اس بادشاہ کے دل میں تھے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، اس کے ساتھ ایک اضافہ لگایا ہوا ہے کہ اس کے دل میں یہ تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت نصیب ہو جائے. تو وہ رات کے وقت اپنے لوگوں کے ساتھ کسی ایک جگہ پہ پہنچ گیا. وہاں دیکھ رہا ہے کہ ایک قاری صاحب ہے، ایک مولانا صاحب ہے، وہ کبھی کوئی چراغ لگا لیا ہے، کسی سبزی فروش نے، کسی کساب نے، کسی دوسرے آدمی نے، وہیں جا کر کے کچھ مطالعہ کر لیتا ہے، پھر دور جا کر کے اس کو یاد کر لیتا ہے، پھر اس کے پاس آ جاتا ہے. تو بادشاہ نے اپنے نوکر کو کہا کہ آپ جائیں اس آدمی کو دیکھ لیں کہ کبھی وہاں جا کر کے کتاب کھول لیتا ہے اور پھر دور جا کر کے اس کو بند کر لیتا ہے. یہ کیا کر لیتا ہے؟ اور یہ ہے کون
جب اس کے پاس گیا اس سے پوچھ لیا کہ آپ بیٹا کون ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں فلان مدرسے کا بچہ ہوں، فلان مدرسے کا طالب علم ہوں، لیکن رات کے اندھیرا ہے، میں نے صبح سبق پڑھنا ہے اور مطالعہ جب نہ کر لوں تو پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گا، اس وجہ سے میرے ساتھ تیلوں کا پیسے نہیں، میں یہیں آ کر کے یہ چراغ کے سامنے کچھ مطالعہ کر لیتا ہوں، پھر اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہہ دیا کس مدرسے کا ہے؟ انہوں نے کہہ دیا فلان مدرسے کا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بیٹا آپ نے آج کے بعد یہاں بھی نہیں آنا ہے، مسجد میں بیٹھے رہو۔ اور اس کو اس وقت بعضی لوگ کہتے ہیں کہ سونے کا، کچھ کہہ رہے کہ چاندی کا ایک روشن دان بنا کر کے اس کو چراغ دے دیا ہے، اور اس کو کہہ دیا کہ یہ خرچہ لے لو اتنی مدت تک، اور جب بھی آپ کا خرچہ ختم ہو جائے تو پھر میرے دربار پہ آنا۔ تو بادشاہ نے جب یہ عمل کیا تو رات کو خواب دیکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گیا، اس کو بتا دیا کہ سلطان سبکتگین آپ نے میرے وارث کے ساتھ احسان کیا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت بھی نصیب ہوا، العلماء ورثۃ الانبیاء کا حدیث کا مصداق بھی بنا، اور سلطان سبکتگین کے بیٹے نے اس کو بھی بتا دیا کہ آپ کی ماں نے کوئی آپ کی نسب میں خیانت نہیں کیا ہے، آپ صحیح سبکتگین کا بیٹا ہے، یہ بچی نہیں، یہ آپ کے تعاون کے محتاج ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس مدرسے کا، جہاں بھی مدرسہ ہو، جہاں بھی مسجد ہو، آپ یقین کر لیں، اگر آپ آج سے کوئی پوچھ لے کہ دنیا میں کون سا کتاب محفوظ ہے، قرآن کے بغیر کوئی کتاب محفوظ نہیں۔ اور یہ قرآن کس وجہ سے؟ ان بچوں کی وجہ سے، یہ ان علماء کی وجہ سے اللہ نے اس کا حفاظت کا وہ لے لیا ہے، لیکن اس وجہ سے یہ علماء، اس کا ظاہری سبب علماء کرام ہے۔ تو اس وجہ سے تمام مسلمانوں سے میرا یہ گزارش ہے، اگر گھروں میں اطمینان چاہتے ہو، اگر گھروں میں سکون چاہتے ہو، بلکہ آپ کے اوپر بچوں کا حق ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہے، رافع ابن حدیج نام ہے اس کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں بتا دیا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں کو جب دیکھ لے تو جنت نصیب ہو جائے گا، باپ کی قدموں کے تلے جنت ہے، یا رسول اللہ والدین کے اوپر ہمارا بھی کچھ حقوق ہے یا نہیں ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حقوق بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ بچے کو اسلامی تعلیم دلوائیں۔ کون سا تعلیم؟ وہ تعلیم جو مسلمانوں کا میراث ہے، وہ تعلیم کالج بھی پڑھو، یونیورسٹی بھی پڑھو، اس کا کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بچوں کو قرآن سے بھی خبر رکھو، بچوں کو حدیث بھی پڑھاؤ، بچوں سے علماء بھی بناؤ۔ آپ یقین کر لو، یہ بچے جس گھروں میں جاتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے، صحابہ کو فرمایا کہ کچھ لوگ روئے زمین پر اللہ کے گھر کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں، آپ کے علاقے میں ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمارے علاقے میں ملکانہ نظام ہے کہ یہ فلان ملک صاحب کا بیٹا ہے، یہ فلان ملک صاحب کا بھتیجا ہے، یہ فلان کا فلان ہے، یہ فلان کا فلان ہے۔ لوگ ملک صاحب کا بھی عزت کرتے ہیں، اس کی بیٹی کا بھی کرتے ہیں، اس کے خاندان کا بھی کرتے ہیں، اس کے بھتیجوں کا بھی کرتے ہیں، اس کے رشتہ داروں کا بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مفتی صاحب نہیں کہہ رہا ہے، شیخ صاحب نہیں کہہ رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کے لوگ آ رہے ہیں، اللہ کے مہمان آپ کے گھروں میں آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمارے تاج الدین مفتی صاحب نے جو فرمایا ہے
یہ موقع تو ایسا نہیں لیکن میں یہ مناسب سمجھتا ہوں. آپ یقین کر لیں کہ اگر علماء نہ ہو، جو چیزیں میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے وہ میرے خیال میں آپ نے نہیں دیکھے. میں نے جو سنا ہے وہ آپ نے نہیں سنا ہے. ہمیں کون سا، ہم نے آپ کو کیا دیا ہے، وہ دوسرے لوگ آپ کو کیا دے رہے ہیں. یہ تہذیب کا ٹکا ہے، ایک سوچ کا اور ایک فکر ہے. اور اس زمانے میں پہلے لوگ بیعت کرتے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرتے تھے. اب یہ چیزیں، یہ بیعت ہے. اور امام ذہبی علماء کرام سے باخبر ہے. امام ذہبی کتاب ہے الکبائر، اس کا نام ہے، اردو ترجمہ بھی کسی نے کیا ہوا ہے. اس نے 3 گناہوں کو اکبر الکبائر گناہ کہا ہے. ایک گناہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. ایک دوسری نمبر یہ ہے کہ آدمی ماں باپ کو تکلیف پہنچائے، زبان سے ہو، اعمال اور حرکات سے ہو، جس بھی طرح اس کو اذیت پہنچے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جھوٹی گواہی آدمی دے. جھوٹی گواہی ہے کہ یہ اس چیز کا حقدار نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا حقدار ہی جھوٹی گواہی. اور یہ اکبر الکبائر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی بچے ہیں جس گھروں میں جاتے ہیں، اس کے والدین کو اللہ اور اس کے گھروں کو اللہ آباد رکھے. اور ہماری جتنی بھی علماء کرام ہیں جو جدوجہد کر رہا ہے، جس بھی دین کے جس شعبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین آباد رکھے. اور خاص کر یہ ملک جو ہے یہ مسلمانوں کا ملک ہے. پوری دنیا میں یہاں علماء آزاد ہے. میں ابھی تقریباً 1-2 مہینے پہلے باہر ایک ملک میں گیا ہوا تھا. وہاں مسجد بند ہے ابھی بھی. تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے. اور وہاں جا کر کے آپ کو ایک موبائل میں ایک چیز ڈال دیا جاتا ہے، وہ دکھانا پڑے گا. وضو گھر میں کرنا پڑے گا. قرآن مجید کوئی نہیں، بس صرف نماز پڑھ کر کے امام کی پیچھے 4 رکعت 2 رکعت پڑھ کر کے پھر باہر آنا ہے. شام کو ہمیں دیر ہو گیا تھا. ہم نے کہا جی صاحب میرے ساتھ تھا. ہم نے کہا کہ وہ چوکیدار کو ہم نے بتایا ہم گھس رہے تھے کہ نماز پڑھ لی جلدی. وہ کہہ رہا تھے کہ نہیں آپ نہیں پڑھ سکتے. ہم نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے، قانون نہیں مانتے ہو. ہم نے کہا قانون مانتے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ بے ریس کو پکڑ لو. میرے ساتھ آجی صاحب تھا، اس کو میں نے بتا دیا کہ نماز پہ لڑنے اچھی بات نہیں، آ جاؤ باہر. کوئی جو نماز پڑھی ہوئی تھی وہیں پہ ہم نے نماز پڑھ لیا. آپ یقین کر لیں کہ دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں علماء آزاد نہیں ہے. دوسرے ملکوں میں آپ اس طرح مجمع نہیں اب سجا سکتے، اس طرح مجمع نہیں منعقد کر سکتے. یہ آپ کی وجہ سے اور علماء کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ علماء جو بھی جدوجہد کر رہے ہیں اور جو بھی حضرات عوامی سے اس کا تعاون کر رہے ہیں، اللہ اس کو دنیا بھی نعمتوں سے نوازے اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.